بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، قابل صد احترام میرے عزیز ساتھیوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ پڑھی ہے اور میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، ساقی کوثر، شافی محشر، امام الانبیاء، سید الانبیاء، شفیع المذنبین وخاتم النبیین حضرت محمد جناب پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث میں سے ایک حدیث شریف کو پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے صحیح اور سچی اور پکی بات کہلوائے، اور اللہ ہم تمام کو سب سے پہلے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے، اور پھر ہم سب کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. عزیز بھائیو، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور بڑے مبارک دنوں سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اور تقریباً آج یہ ذی الحجہ کی 6 تاریخ بھی ہو چکی ہے. ویسے تو یہ پورا مہینہ متبرک ہے، لیکن خاص طور پر ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہے اس کی بڑی فضیلت آئی ہے اور بڑے فضائل قرآن حدیث میں بیان ہوئے ہیں.
ایک راوی گزرے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، باپ بیٹے دونوں صحابی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسے نہیں جن میں اعمال صالحہ، جن میں نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی زیادہ محبوب ہو، بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہو اور عظمت والے ہو، بجائے ان 10 دنوں کے، یعنی ان 10 دنوں کے جو اعمال ہیں اللہ کے ہاں بڑے پسندیدہ ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے۔ آگے ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، ان میں کثرت سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، الحمدللہ کہا کرو اور اللہ اکبر کا ورد کیا کرو۔ عزیز بھائیو، معلوم ہوا کہ جن ایام سے ہم لوگ گزر رہے ہیں بڑی قدر ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی۔ اللہ ہمیں ان دنوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عزیز بھائیو، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، گزشتہ کل کا جو دن تھا وہ جمعہ کا دن تھا۔ ایک بہت بڑے بخاری شریف کے شارح گزرے ہیں اور بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے شرح لکھی ہے فتح الباری بخاری شریف کی، تو فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پورے سال کے جمعے کو ایک طرف رکھا جائے، پورے سال کے جمعے کو ایک طرف رکھا جائے اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن میں جو جمعہ آتا ہے اس کو ایک طرف رکھا جائے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جمعہ ہے 10 دن والا ذی الحجہ کے شروع میں، پورے سال کے جمعے سے بڑھ جائے گا اور پورے سال کے جمعے سے افضل انہوں نے بتایا۔ معلوم ہوا ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن میں جو جمعہ آتا ہے اس کی فضیلت اور اس کی قدر اور بڑھ گئی کہ وہ دوسرے جمعے سے بھی افضل ہو گیا، پورے سال کے جمعے سے افضل بتایا گیا۔ خیر عزیز بھائیوں، تقریباً آج ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستانی تاریخ کے حساب سے اسلامی تاریخ 8 ہو چکی ہے اور آئندہ کل انشاءاللہ 7 ہوگی، لیکن مکہ شریف میں تاریخ کے حساب سے ایک دن وہ لوگ آگے ہیں، تو آج ان کی 7 تاریخ ہے اور کل انشاءاللہ 8 تاریخ ہوگی۔ جیسا کہ ہم سب اس بات سے واقف ہے کہ انہی 10 دنوں میں اور اسی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حج جیسی عظیم الشان عبادت کو بھی رکھا ہے۔ حج کے جو ارکان ادا ہوتے ہیں وہ 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں اور 12 ذی الحجہ پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو گویا انشاءاللہ آئندہ کل مکے کے اعتبار سے حج کے دن بھی شروع ہو رہے ہیں، 8 ذی الحجہ سے حج کے ایام اور حج کے دن شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرما دے، اللہ سب کو حج مبرور عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو بھی مرنے سے پہلے مکے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے اور ہم سب کو حج مبرور اور حج مقبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مکے کے حساب سے انشاءاللہ آئندہ کل حج جیسی عظیم الشان عبادت بھی شروع ہونے جا رہی ہے۔ حج اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں اور جو فاؤنڈیشن ہے وہ 5 بتائے ہیں، ان 5 میں سے حج ایک رکن بلکہ ایک عظیم رکن کہلاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ اسلام کے 5 فاؤنڈیشن ہیں اور 5 بنیادی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ
اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ایمان کو بتایا، اور ایمان کے بارے میں سرکار نے نشاندہی فرمائی۔ اور دوسری بات وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کا قائم کرنا، یہ دوسرا رکن ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ تین باتیں ہو گئی۔ چوتھے نمبر کے اوپر ہمارے نبی نے فرمایا والحج، کہ کعبہ کا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ وصوم رمضان، اور رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ معلوم ہوا کہ حج اسلام کے بنیادی ارکانوں میں سے ایک رکن کہلاتا ہے۔ تو یہ حج ایک عظیم الشان عبادت ہے، اور ہم سب کو معلوم ہے حج کرنے کے لیے جو جاتے ہیں پوری دنیا کے انسان، اور پوری دنیا کے انسان جو جمع ہوتے ہیں وہ مکہ شریف کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ اور حج جو ہوتا ہے کعبہ شریف کا ہوتا ہے۔ حج چند ارکان کا نام ہے، چند عبادت کا نام ہے، جو حاجی مکے سے چل کر مینا میں ادا کرتا ہے، عرفات میں ادا کرتا ہے، مزدلفہ میں ادا کرتا ہے۔ تو حج جب انسان کرنے جاتا ہے تو مکے میں جاتا ہے، اور مکے میں کعبہ شریف کا طواف کرتا ہے، بیت اللہ کا اور ہمارا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا جو قبلہ ہے اس کا طواف کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ یہ جو ہمارا کعبہ ہے اور یہ جو ہمارا قبلہ ہے، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا باپ بیٹے یعنی ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے کعبہ شریف کو بنایا، قبلے کو بنایا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کعبہ شریف کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے اور کعبہ شریف کو بنا رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اے رب ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ تو حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کعبہ شریف کو بنا رہے تھے تو یہ دعا کر رہے تھے۔ جب کعبہ شریف بن گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کیا اے باری تعالیٰ آپ کے حکم سے میں نے کعبہ تو بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کعبہ شریف بن گیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا ابراہیم اعلان کرو اور پوری دنیا کے انسانوں کو اعلان کرو کہ اس کعبے کا حج کرنے آئے، اس کعبے کا طواف کرنے آئے اور اس بیت اللہ کا طواف کرنے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا اے اللہ میں اعلان تو کرتا ہوں لیکن پوری دنیا میں آواز کیسے پہنچے گی؟ میری آواز پوری دنیا کے انسانوں تک کیسے جائے گی؟ اللہ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ ابراہیم اعلان کرنا تمہارا کام ہے اور آواز کا پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اس وقت تو کوئی یہ وسائل نہیں تھے جو آج ہم لوگ اس دور میں دیکھ رہے ہیں، اور اس زمانے کی الیکٹرانک یہ جو میڈیا ہے جس سے ہم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس زمانے میں یہ سب وسائل نہیں تھے۔ اللہ نے فرمایا آواز کا پہنچانا ہمارا کام ہے، ابراہیم آپ اعلان کر دیجئے۔ چنانچہ قرآن میں 17ویں پارے کے اندر اللہ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ آپ اعلان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ فرما رہے ہیں 17ویں پارے کے اندر وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اے ابراہیم آپ حج کا اعلان کرے لوگوں میں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ
الناس بالحج یأتوک، آپ لوگوں میں اعلان کرے حج کا کہ آپ کے پاس یعنی کعبہ شریف کے پاس آئے، پیدل بھی چل کر بھی، رجالا وعلی کل ضامر، اور سوار ہو کر بھی، وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، دور دراز راستے سے سب آپ کے پاس آئیں گے، آپ لوگوں میں حج کا اعلان کرے۔